بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نے سوال کیا ہے کہ ہم نے ایک میت یعنی عورت میت کو غسل دیا، زیر ناف بال بڑے تھے وہ ہم نے صاف کیے، باقی جب بغلوں کے بال کی صفائی ہم نے کرنی تھی لیکن وہ میت سخت ہو چکی تھی، وہ بغل جو ہے نا وہ کھل نہیں رہے تھے، تو اس کی صفائی تو ہم نہ کر سکی، تو کیا اس کی جو صفائی رہ گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ غسل ہو گیا کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد جس نے غسل دیا ہے اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، میت کو غسل دیتے وقت ایک تو مکمل جو ہے وہ سطر کو چھپانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم کسی کی سطر کو نہیں دیکھ سکتے، جس طرح جو زندہ شخص ہوتا ہے اس کی سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح میت کے سطر کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ہم جب غسل دیں گے تو کپڑا ڈالا جائے گا، میت مرد ہو یا عورت ہو، اور کپڑا بھی ایسا موٹا ہو کہ گیلا ہونے کی وجہ سے وہ شرمگاہ وغیرہ سطر نظر نہ آئے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو دیکھنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میت کو کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے بال ناخن وغیرہ کاٹنا یہ درست نہیں ہے، اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی میں لکھا ہے، یعنی ناجائز۔ دیکھیے گا، یہ بال جو کاٹے جاتے ہیں یا جو ناخن کاٹے جاتے ہیں، بال صاف کیے جاتے ہیں، یہ تو زیب و زینت کے لیے ہوتے ہیں، اور میت جو ہوتی ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا، یا بعض علاقوں میں جو ہے نا وہ میک اپ کر دیتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں تو سرخی لگا دیتے ہیں، لپسٹک لگاتے ہیں، تو سرما لگاتے ہیں، تو یہ سارے کام درست نہیں ہے۔ اب میت اللہ کے پاس جا رہی ہے تو اللہ کے حضور جو ہے جتنی سادگی سے ہو، یہ زیب و زینت جو ہے نا زندہ کے لیے ہوتی ہے، مردے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ تو ویسے ہی جو بالوں کی صفائی تو بالوں کے واسطے نہیں صاف کرنے چاہیے تھی، صفائی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو زیر ناف بال صاف کیے وہ بھی آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس پر جو ہے نا آپ کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایسا کرنا جو ہے نا بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال کہ میت کو غسل دینے کے بعد جس سے غسل دیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، میت کو غسل دینے کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ضرور نہیں ہوتا، غسل کر لے تو بہتر ہے، لیکن غسل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اور غسل کوئی بھی دے سکتا میت کو، مردے کو، ہاں اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو یا کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو تو ایسی حالت میں غسل دینا یہ اس کو فقہاء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے غسل دیا تو غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، غسل دینا جو ہے وہ درست ہے۔ دوسرا سوال یہ بہت سارے عورتوں نے کیا ہے کہ حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں ہم زیر ناف بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، ویسے تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ دن گزر جائے ماہواری کی تو اس کے بعد صفائی کی جائے، لیکن اگر کسی نے صفائی کر لی تو جائز ہے، اگرچہ فقہاء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جنابت کی حالت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، تو اس طرح حیض کی حالت میں بھی ہے، لیکن اگر کسی نے صاف کر لیے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور خاص کر اگر وہ زیر ناف بال
ان دنوں میں 40 دن سے زیادہ ہو جائے، 40 دن سے دن بڑھ جائے، تو پھر ایسی حالت میں ان دنوں میں ہی اسے ناک بال صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 40 دن سے پہلے صفائی کرنا مرد کے لیے، عورت کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس طرح جو ہے وہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔